معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جب اس موقع سے کھڑے ہوتے تھے اور عید کی نماز کا خطبہ دیتے تھے تو اعلان کرتے تھے من کان منکم یرید ان یجلس فلیجلس ومن اراد ان یذهب فلیذهب۔ آپ میں سے جو لوگ خطبہ سننا چاہتے ہیں وہ سکون کے ساتھ بیٹھیں، اور جن کو خطبہ نہیں سننا ہے وہ اطمینان کے ساتھ یہاں سے باہر چلے جائیں۔ کھڑے ہو کر کے شور و شباب کر کے اور ہنگامہ کر کے نہ اپنا وقت برباد کریں اور نہ سننے والوں کو ڈسٹرب کریں۔ محترم حضرات، آج عید کا دن ہے۔ آج ہم بہت خوش ہیں، اس لیے نہیں کہ آج ہم نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آج ہم بہت مسرور ہیں اس لیے نہیں کہ آج قربانی کا گوشت کھانے کو ملے گا۔ آج ہم بہت خوش ہیں اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں خوشی کا یہ موقع عطا کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، دنیا کی ساری عیدوں کا بدل اور دنیا کے سارے تہواروں کا بدل اللہ رب العالمین نے ہمیں سال کی دو خوشیوں کے موقع سے عطا کیا ہے۔ ان میں سے تہوار اور خوشی کا یہ موقع جس میں آج ہم اور آپ اکٹھا ہوئے ہیں، یہ عید الاضحیٰ کی پرمسرت مناسبت ہے۔ یہ صرف اور صرف رب العالمین کا فضل، اس کا کرم اور اس کی عنایت ہے، اس لیے اس کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اس کے اس کرم پر جذبہ تشکر سے گردنیں ہماری جھک جانی چاہیے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما نفعل في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا ومن ذبح قبل الصلاه فانه لحم قدمه لعله ليس من النسك في شيء۔ آج کے دن ہم سب سے پہلا کام جو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہوتے ہیں تو گھر جاتے ہیں، اور گھر جانے کے بعد قربانی ذبح کرتے ہیں۔ تو جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا، اور جس نے نماز سے پہلے ذبح کیا تو ایک گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کیا ہے، قربانی میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد جب ہم واپس جائیں گے تو اپنی قربانیوں کو اللہ کی راہ میں ذبح کریں گے۔ یہ قربانی جن واقعات کی یادگار ہے، پچھلی امتوں میں قربانیوں کا جو سلسلہ قائم رہا ہے، ان کا یہ تسلسل جو ہماری شریعت میں پایا جاتا ہے، اس پر ایک بار غور کیجیے۔ یہ قربانی اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں دیا ہے؟ اس قربانی کو کرنے کا، اس کا مطالبہ کرنے کا اللہ رب العالمین کا مقصد کیا ہے؟ آپ سوچیں کہ کیا صرف جانور کے گلے پر چھری پھیر دینا اور گوشت خوری کا اہتمام کر لینا یہ قربانی کا مقصد ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے پوری امت کو ڈھیر سارے پیسے خرچ کر کے گوشت کھانے کا انتظام کرنے کا حکم دیا ہو؟ نہیں میرے دوستوں، یہ قربانی ایک استعارہ ہے آپ کے جذبات کی قربانی کا۔ یہ قربانی ایک استعارہ ہے آپ کی خواہشات نفس کی قربانی کا۔ یہ قربانی ایک اشارہ ہے آپ کے اپنے مصالحے اور مفادات کی قربانی کا۔ یہ قربانی رمز ہے آپ کے ان تمام خواہشات نفسانی کو قربان کر دینے کا جو اللہ کے دین سے متعارض ہو، جو اللہ کے دین سے ٹکرا رہی ہو۔ اس لیے میرے دوستوں، جس طرح مسرت کے ساتھ اور اظہار خوشی کے ساتھ آپ جانور کو رب کی بارگاہ میں قربان کرتے ہو، اس سے زیادہ عظیمت اور اس سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ آپ کو اپنی خواہشات پر قربانی پر چھری پھیرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اپنی خواہشات کو قربان کرنے کی ضرورت ہے۔ زندگی کے کسی بھی موڑ پر آپ دیکھیے،
زندگی کے کسی بھی مرحلے پر آپ غور کیجئے تو کن کن چیزوں میں اللہ کے دین کی پامالی آپ کرتے ہو، زندگی کے کن کن مواقع پر آپ کو قربانی کی چھری چلانے کی ضرورت ہے مگر آپ اس پر چھری نہیں چلاتے ہو۔ مثالیں میں ذکر کروں تو میری بات بہت لمبی ہوگی، لیکن میں آپ سے بتانا یہ چاہتا ہوں میرے دوستوں کہ قربانی کا ایک عظیم پیغام اور قربانی کی مشروعیت کا ایک عظیم مقصد یہ ہے کہ ہم جیسے اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اور اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل میں قربانی کے گلے پر چھری پھیرتے ہیں، ویسے ہی ہمیں اللہ کے دین کی مخالفت میں اپنے مصالح اور اپنے مفادات کے گلے پر چھری پھیرنے کا عزم بھی کرنا چاہیے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا، یہ قربانی ہماری زندگیوں میں تبدیلی پیدا نہیں کرتی، تو ایک مرتبہ اپنے نفس کی قربانی کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، حقیقی مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کے بارے میں اپنے نفس سے لڑائی لڑے، اپنے نفس کا مقابلہ کرے، اپنے نفس کو کچلنے کی کوشش کرے، رب کی طاعت میں، رب کے حکم کی فرمانبرداری میں، رب کے شریعت کو تقدس اور بلندی عطا کرنے میں۔ مگر جب ہمارے پاس دین کی بات لائی جاتی ہے تو ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کی بات یہاں سے ہٹاؤ ملتا۔ اس معاملے میں آپ قرآن حدیث اور شریعت کا حوالہ مت پیش کرو۔ کون سے مسلمان ہوں بھائی؟ قربانی بڑے شوق سے کرتے ہو مگر اپنے مفادات کی قربانی آپ کو مشکل پڑتی ہے، رب کے لیے جھکنے کا جذبہ آپ کے پاس نہیں، ایسی قربانی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ سنو، میرے رب نے کہا تھا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قال انما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت يدك الي لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لأقتلك اني اخاف الله رب العالمين۔ آدم کے دو بیٹوں کی قربانی کا واقعہ آپ کو بتائیے۔ انسانی تاریخ میں اس روئے زمین پر جو قربانی رونما ہوئی تھی، سب سے پہلی قربانی کا حال اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ دو بھائیوں نے قربانی پیش کیا، ایک کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، دوسرے کی قربانی رد ہو گئی۔ جس کی قربانی رد ہو گئی تھی اس نے غیظ و غضب میں اور نفرت و حسد میں جل کر کہا میں تمہارا زندہ رہنے کا حق چھین لوں گا، تمہیں قتل کر دوں گا۔ کہا کہ اگر تم مجھے قتل کرو گے تو میں تمہیں قتل کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ قربانی اللہ تعالیٰ تقوی شعاروں کی، اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنے والوں کی قبول کرتا ہے۔ آپ غور کریں، قربانی دو لوگوں نے پیش کیا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ایک کی قربانی قبول کر لیا اللہ تعالیٰ نے، دوسرے کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ایک آدمی نے قربانی دیا تھا رب کی شریعت کو پامال کرنے کے لیے، اپنے نفس کی خواہشات کی تکمیل کا راستہ ہموار کرنے کے لیے، رب کی شریعت پر فاوڑا چلانے کے لیے اور اپنے نفسانی جذبات کی تسکین کے لیے اس نے قربانی پیش کیا تھا، اور دوسرے نے اللہ کی شریعت کو فوقیت دینے کے لیے، اللہ کی شریعت کو سماج اور معاشرے میں نافذ کرنے کے لیے اس نے قربانی پیش کیا تھا۔ قربانی کس کی قبول ہوئی؟ جس نے شریعت کی برتری اپنی زندگی کا وسیلہ بنایا تھا، جس نے خواہشات نفس سے مغلوب ہو کر، جس نے جذبات نفسانی کا شکار ہو کر قربانی پیش کیا تھا، اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی؟ اے نفس کے پجاریوں،
اور شیطان کے دوستوں سنو، زندگی کے تمام مراحل میں، زندگی کے ہر موڑ پر، جہاں جہاں تمہاری انانیت، جہاں جہاں تمہاری نفسانیت، جہاں جہاں تمہاری فرعونیت تم کو رب کے حکم کی مخالفت پر آمادہ کرتی ہے، تم وہاں وہاں سوچو، وہاں وہاں غور کرو کہ ہماری قربانی کا مقصد کیا ہے، ہم نے یہ قربانی کیوں دیا ہے۔ ذرا سوچو، قربانی پیش کرنا ہم انسانوں کا کام ہے، قبول کرنا رب العالمین کا کام ہے۔ اللہ نے ایک کی قبول کر لیا، دوسرے کو قبول نہیں کیا، تو جس کی قربانی قبول ہوئی ہے اس کا کیا جرم ہے، اس کی کیا خطا ہے؟ یہی نا کہ وہ شریعت کا اعلان کرنا چاہتا ہے، شریعت پر عمل کرنا چاہتا ہے، شریعت کو برپا کرنا چاہتا ہے، شریعت کے دائرے میں زندگی کے مسائل کو ڈھالنا چاہتا ہے، یہی نا۔ اور یہ جرم دوسرے بھائی کو گوارا نہیں ہے، کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، تمہیں زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ کیا اس کی مثال آپ کی زندگی میں پائی جاتی ہے؟ آپ اپنی زندگی میں ایسا کرتے ہو؟ جی ہاں میرے دوستو، سینکڑوں نظیریں میرے معاشرے کی میرے نظروں کے سامنے گردش کر رہی ہیں کہ جب جب نفس کے مخالف اللہ کا حکم پیش کیا جاتا ہے تو نفس اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور بتانے والے کو گھٹیا الزامات سے، جھوٹی تہمتوں سے اور جھوٹی تراشیدہ باتوں سے متہم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جو لوگ حق بات کا، حق کی دعوت کا اثر قبول کرتے ہیں، اس اثر کو باطل کرنے کے لیے قائل کی شخصیت کو مجروح کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، تہمت تراشی کی جاتی ہے، اتہام بازی کی جاتی ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہماری خواہشات کی سطوت برقرار رہے، ہماری انانیت کا سکہ قائم رہے، ہماری فرعونیت کا ڈنکا بجتا رہے، اور اللہ کا دین پامال ہو، رب کی شریعت پامال ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پامال ہو، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو میرے دوستوں، میں عرض کر رہا تھا کہ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ رب کی اطاعت کی ڈگر اور رب کی فرما برداری کا راستہ اپنایا جائے، اور یہی نذیر اللہ رب العالمین نے آدم کے 2 بیٹوں کی قربانی میں پیش کر کے ہم کو عبرت اور نصیحت عطا کیا ہے۔ اور یاد کر لیں کہ قربانی ان لوگوں کی قبول ہوتی ہے جو اللہ کے دین کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی شریعت کے مطابق قربانی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قربانی تقوی کا راستہ، اللہ کے ڈر اور اس کی اطاعت کا راستہ اپنانے والوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اسی لیے میرے رب نے کہا تھا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اللہ کو قربانی کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کو اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ تمہارے دل کا تقوی ہے، دل کی نیت، دل کا عزم اور دل کا تصور ہے، وہ رب العالمین دیکھتا ہے کہ آپ نے قربانی کیوں کی ہے۔ اسی لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، ان اللہ لا ينظر الى صوركم واجسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت اور بدن کو نہیں دیکھتا، آپ بہت گورے اور بہت خوبصورت ہو، آپ کا بدن بہت سڈول ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو، تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ دل کو دیکھنے کا مطلب کہ اس میں اخلاص کتنا ہے، عمل کو دیکھنے کا مطلب کہ اس میں نبی کی سنت کی اتباع کتنا پائی جا رہی ہے، یہ اللہ رب العالمین دیکھتا ہے۔ اس لیے میری دوسری بات یہ ہے میرے دوستوں، قربانی کرنے سے پہلے، ابھی آپ پلٹیں گے قربانی کریں گے، لیکن قربانی کے گلے پہ چھری چلانے سے پہلے آپ اپنے دلوں کو، آپ اپنے ارادوں کو
آپ اپنی نیتوں کو طہارت اور پاکیزگی پر دیجیے، اپنے دلوں میں اخلاص پیدا کیجیے تاکہ آپ کی یہ قربانیاں رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہو سکیں۔ اس لیے جب تک آپ دل کی سچائی، ارادے کی پاکیزگی اور نیت کی طہارت اپنے دل میں پیدا نہیں کرتے، تب تک آپ کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اسی میں سے ایک عبادت کا عمل قربانی بھی ہے۔ اس لیے اس کے لیے نیتوں کو خالص کیجیے، ارادوں کو مستحکم کیجیے اور رب کی رضا کے لیے جانور کے گلے پر چھری چلانے کی کوشش کیجیے۔ اور پھر اس کے بعد اگر دل میں پاکیزگی ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری قربانیوں کو قبول کرے گا۔ اور یاد کر لیں کہ آج کا یہ حکم قربانی کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو دیا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی نیکی، دنیا کی کوئی بھی عبادت، دنیا کا کوئی بھی خیر کا کام اس قربانی کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پاگل اور دیوانے ہیں وہ لوگ جو لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کا پیسہ برباد کرنے کے بجائے قربانی کی قیمت فقیروں اور مسکینوں میں صدقہ کر دی جائے، سماج اور معاشرے کے محتاجوں کے اندر قربانی کی قیمت کو تقسیم کر دیا جائے۔ در حقیقت وہ دیوانے، مجذوب اور پاگل پن کے شکار لوگ ہیں۔ انہیں معلوم نہیں کہ رب نے قربانی کا یہ حکم کیوں دیا تھا۔ آپ سن لو، اللہ رب العالمین نے قربانی کا یہ حکم جب دیا تو اس کی وجہ سے سماج کے تمام طبقات کو، معاشرے کے تمام درجات کے انسانوں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ کچھ لوگ جانور پالتے ہیں، مویشی جلاتے ہیں، قربانی کے موقع پر مہنگے داموں میں بیچ کر اس سے اس کی قیمت حاصل کرتے ہیں۔ یہ سماج کے کمزوروں کا فائدہ ہوا۔ قربانی کا چمڑا اس کے بعد دوسروں کو، فقیروں کو، محتاجوں کو، احباب کو، دوستوں کو دے دیا جاتا ہے۔ اس کی کمائی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی جاتی ہے، وہ فقیروں اور محتاجوں کو ملتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جن مسکینوں کو سال میں کبھی بھی گوشت کھانے کی توفیق نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس دن میں ان کے گھروں میں قربانی کا اتنا گوشت پہنچ جاتا ہے پڑوس اور گاؤں کے انسانوں سے کہ وہ ایک سے زیادہ دن اس کے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور پھر اسی کے ساتھ قربانی اسلام کا ایک شعار، اسلام کی ایک شناخت اور اسلام کا ایک مینار ہے جس کا بدل کوئی دوسری عبادت نہیں ہو سکتی۔ اور یہ قربانی یاد دلاتی ہے انسانوں کو کہ اگر ضرورت پڑے تو اپنے نفس کی قربانی کے لیے تیار رہنا۔ یہ قربانی یاد دلاتی ہے ہم بوڑھے اور بھٹکے ہوئے انسانوں کو، اگر ضرورت پڑے تو رب کے دین اور اس کی شریعت کے لیے اپنے گلے پر چھری پھیرنے کے لیے عزم مصمم کر کے رکھنا۔ یہ قربانی ہمیں یاد دلاتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم۔